جی خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں. میں یاسر منظور بائبل اسٹڈی سینٹر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آج کرسمس کے تعلق سے ہی بات کریں گے. آج میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر عائشہ اقبال صاحب. ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کرسمس کے تعلق سے جو تنقیدی سوالات ہیں آج ان کے سامنے وہ رکھیں گے اور انہوں نے جواب دینے کے لیے مجھے ٹائم دیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو عائشہ اقبال صاحب آپ کو ویلکم جناب, تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا. جب تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یسایہ نبی کی کتاب میں ہمیں پیشن گوئی ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب کلام میں لکھا گیا یسایہ کی کتاب میں کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس کا نام ایمانویل ہوگا. ان کے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ بات کی گئی ہے اور اسی پیشن گوئی کو متی کے انجیل میں دہرایا گیا جب فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے, مقدس یوسف کے پاس, تو وہ اسے یہ پیشن گوئی بھی دہراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو پھر ایک جگہ پہ خدا باپ جو یہ کہتا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا اور دوسری جگہ پہ وہ یوسف کو کہہ رہے ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا. تو اس بات میں تضاد ہمیں نظر آتا ہے یا تنقید کرنے والے اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ بائبل میں تضاد ہے. تو آپ اس کا جواب کس طریقے سے دیں گے, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے. تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور میں شکر گزار ہوں کہ آج پھر خداوند کے کلام پر بات کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے. اور اس سوال کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایکچوئل میں اگر وہاں پر خدا بات کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. ایکچوئل میں خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پھر سے ایک ریویژن ہے. خدا جس طرح سے عدل میں انسان کے ساتھ رہتا تھا خدا اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس انسان کو عدن سے نکالا گیا تھا اس انسان کو عدن میں واپس لے کے جائے. اور جس کی مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو 2 ڈاکو ان کے ساتھ تھے وہاں سے ملتی ہے. اور ایک ڈاکو نے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. خداوند نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو مطلب کیا تھا کہ وہ دروازہ جو فردوس کا بند کر دیا گیا تھا وہ دروازہ خداوند یسوع مسیح اب کھولے گا اور انسان جو ہے جس کو وہ چنے گا اس کے ساتھ رہے گا. پہلی تو بات یہ ہے. ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ خدا ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہے. اور خدا نے جب موسیٰ سے بھی کہا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے لیے خیمہ اجتماع بنائیں, جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 25ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میرے لیے خیمہ اجتماع بنایا جائے اور میں ان کے درمیان سکونت کروں گا. اب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں خدا وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ تو اس کا نام ایمانویل ہوگا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو یہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب خدا انسانوں کے ساتھ رہے گا, یعنی کہ دوبارہ سے ملاپ, جس کی مثال ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھوں گا. تو وہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوگا. مطلب کلام ہم جانتے ہیں کہ کلام یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کلام مجسم ہوگا. ہاں جی, لوگوس نے جسم اختیار کیا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو پیشن گوئی بھی تو یہی تھی کہ اس کا نام ایمانویل ہوگا اور جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. تو خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اب انسانوں کے ساتھ ملاپ کرے گا اور نہ صرف خود ملاپ کرے گا بلکہ وہ خدا کے ساتھ بھی ملاپ کرے گا. اور پھر اسی سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا پرتیو ہے, مطلب کہ اس نے خدا کو ظاہر کیا ہے. اس کی پرسنالٹی سے خدا ظاہر ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اب خدا جو ہے وہ انسانوں کے درمیان, مطلب ان انسانوں کے درمیان جن سے وہ راضی ہے, اب ان کے ساتھ رہے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اور اس پر بات کرنا چاہیں گے یا کمپلیٹ آپ کا موقف؟ نہیں, میرا خیال کافی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اگر دیکھنے والوں کو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں. ہاں اچھا, نہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی. اچھا ایک اور ارشد بھائی سوال تنقید کرنے والے اور بھی کہتے ہیں کہ جب لوکا کی انجیل کا پہلا اور دوسرا ابواب, ہم 2 ابواب پڑھتے ہیں تو جب فرشتہ پہلے جاتا ہے زکریا کے پاس
اور وہاں پر لکھا ہے کہ زکریا اور الشبا ہارون کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق ہارون کے قبیلے سے تھا. اور جب فرشتہ پھر مقدس مریم کے پاس آتا ہے تو وہ اسے جب پیغام دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور ساتھ اس کی یہ بھی بات کرتا ہے کہ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بیٹا ہونے والا اس کو چھٹا مہینہ ہے. تو پھر مقدس مریم اگر اس کی الشبا کی رشتہ دار ہے تو پھر وہ بھی ہارون کے گھرانے میں سے تھی، جبکہ خداوند یسوع مسیح تو داؤد کے گھرانے میں سے اس کی ولادت ہونی تھی اور وہ یہودا کے قبیلے میں سے اسے آنا تھا. تو اس بات سے آپ کیا اس کو ڈیفائن کریں؟ دیکھیں اس ساری گفتگو میں جو ہے بہت ساری باتیں ہیں. جس طرح سے خدا کے فرشتہ کا مریم کو الشبا کے بارے میں بتانا اس کا کیا مقصد تھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں چلتے، ہم سوال کی طرف چلتے ہیں. جی. تو اب سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو عورت کی نسل ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے لیے جو پہلی پیشن گوئی ہے اسے عورت کی نسل سے منسوب کیا گیا ہے. 3:15 بالکل. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کہ وہ یوسف کی نسل سے ہے یا یوسف کے قبیلہ سے ہے، گھرانے سے ہے. اب یوسف جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے ہے. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نسلی طور پر ان کی نسل سے نہیں ہے، نسلی طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ وعدہ جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا اس کے تھرو وہ داؤد کی نسل سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ خدا نے داؤد کی نسل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری مانند ایک نبی جو ہے وہ برپا ہوگا. تو اس لحاظ سے لوگ جو ہیں وہ اس امید میں تھے کہ داؤد کی نسل سے ایک نبی آئے گا. اس طرح سے اس کو پھر داؤد کی نسل سے کہا جاتا ہے، یا داؤد، کیونکہ یہ جو وعدہ ہے یہ ابراہیم سے چلتا ہے، یہ داؤد سے نہیں ہے. تو ابراہیم سے وعدہ جو ہے چلتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کو وعدے کا فرزند کہا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح بھی اس وعدے کے فرزند کے طور پر داؤد کی نسل سے ہے، نہ کہ نسلی طور پر، کیونکہ وہ تو عورت کی نسل سے ہے. نہیں تو مقدس مریم کا الشبا کے ساتھ جو رشتہ ہے، رشتہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہے، تو اس بات کو ذرا کلیئر کیجیے گا، میرے خیال ہے بات واضح نہیں ہے. اوکے. سو جو الشبا کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ یوحنا اور یسوع مسیح دونوں آپس میں کزن ہیں، ٹھیک ہے، تو خالہ ہے. یسوع مسیح کی خالہ ہے الشبا اور یوحنا کی خالہ ہے مقدس مریم. تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہارون کی نسل سے ہیں، تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ نسل جو ہوتی ہے وہ مردوں سے چلتی ہے. نسل جو ہے وہ مرد سے ہے، عورت سے نسل نہیں ہے. اور صرف مقدس مریم کو چنا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ جو یوسف تھا وہ داؤد کے گھرانے میں سے تھا. اوکے. یعنی کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو زکریا ہے اس کا تعلق ہارون کی اولاد میں سے ہے، اس لیے پھر وہ الشبا کے لیے بھی وہی بیان کر دیا گیا. جی تھینک یو جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. پہلے مجھے بھی وہ کلیئر نہیں تھا لگ رہا، اس لیے میں نے دوبارہ کیا. اچھا، اس کے بعد اور ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ جب فرشتہ ہے تو وہ جو کتاب مقدس کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ علماء ہیں، ان کے پاس سے فرشتہ نہیں جا کے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی بشارت دیتا، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو چرواہے ہیں اور اپنی بھیڑ بکریوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں، نگاہ بانی کر رہے ہیں. ان کو جا کے کہتا ہے کہ داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے. تو اس میں کیا لاجک ہے، یا خدا کا مقصد کیا ہے کہ وہ کسی عالم لوگوں کے پاس نہیں بھیجتا جو یعنی کہ مذہبی رہنما ہے، بلکہ ان کے پاس بھیجتا ہے کہ جو بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کر رہی ہے. اب دیکھیے کہ یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ ہے کہاں پہ. ہاں جی. تو یہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے ہیں، ایکچول میں یہ ہیکل کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پر وہ ان کو پالتے تھے. اچھا. اب جو قربانی دینے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے بے عیب برہ خریدتے تھے اور پھر اس کو لے جا کر ہیکل میں قربانی دیتے تھے. یعنی کہ یہ وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ جو ہیکل میں قربانی کے لیے. بالکل بالکل. اس لیے خدا کا فرشتہ ان چرواہوں کے پاس آیا ہے کہ اب تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے کہ تمہارے لیے منجی جو ہے وہ بیت الحم میں پیدا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب قربانیوں کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے گا اور کامل قربانی دینے والا جو ہے وہ آ گیا ہے، جس کے وسیلہ سے ہر شخص جو ہے وہ نجات کو حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے چرواہوں پر فرشتے کا آنا لازم تھا تاکہ وہ جانیں کہ اب ہیکل میں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب چلیں، جو فرشتے نے ہمیں بتایا ہے ہم جا کر دیکھیں اس کو، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ مسیح آنے والا ہے. تو جب انہیں مسیح کی خبر ملی تو وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کے یا اپنا بزنس چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا جب تک اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا.
آج بھی اسی طرح لوگ نہیں جاتے تھے. انہیں پتا تھا کہ مسیح آئے گا. اب جب انہوں نے مسیح کی خبر سنی تو بس انہیں پھر کچھ نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا جا کے دیکھیں. تو وہ پھر سب کو چھوڑ کے تو بیت لحم کی. یعنی کہ اس سے ہم یہ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ جو وہ صرف محض علم تک لوگ محدود تھے, لیکن یہ خدا کی قدرت میں تھے, گیان کرنے والے لوگ تھے, اس لیے یعنی کہ انہوں نے امید بھی لگائی تھی تو فرشتہ اس لیے ان کے پاس گیا. اچھا ایک اور سوال کا بھی جواب دے دیجئے کہ مجوسی ہیں جو وہ ایک لمبا سفر کر کے آتے ہیں اور کیا کیا جاتا ہے کہ وہ بابل سے چلے ہوں گے اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں. تو وہ کیوں تلاش کر رہی تھی خداوند یسوع مسیح کو؟ انہوں نے کیا سمجھا تھا اور کیوں اتنا لمبا سفر کر کے وہ آئے ہیں؟ کیونکہ وہ تو غیر قوم سے ہوں گے اور ان کو تو کوئی بائبل کی تعلیم کا میں بھی نہ اتنا شعور ہو نہ علم ہو, اور وہ آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو نذرانے بھی پیش کیے ہیں تو ان نذرانوں کو انہوں نے کیوں پیش کر دیا اور انہوں نے کیا سوچا کہ خداوند یسوع مسیح کو کیا سمجھے تھے کہ وہ آئے؟ ان کی شخصیت خداوند یسوع مسیح کی ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی تھی؟ اس بات کو ذرا دیکھ لیجیے. ایکچولی یاسر بھائی یہ جو لوگ ہوتے تھے نا مجوسی, یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں کیونکہ یہ بادشاہوں کے دربار میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. بادشاہ ان کو کسی وقت بھی بلا سکتا تھا کوئی بات چیت کرنے کے لیے, تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. اچھا ان کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہوتا تھا. اب وہ خود نہیں آئے, وہ ستارہ دیکھ کر آئے. ستارے نے, کیونکہ ستاروں کا آج کل کا علم نہیں جیسے آج کل ستاروں کا علم ہے نا, اس طرح نہیں. ان کا جو علم ہوتا تھا کیونکہ وہ تو بس لگے اسی کام میں رہتے تھے. آج کل تو وہ فال نکالنے والے جو بھی وہ تو انہوں نے جب ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے. اب وہ اس بادشاہ کی تلاش میں نکلے تھے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. پھر انہوں نے عکس کیا کہ بادشاہ تو پھر بادشاہ کے دربار میں پیدا ہوگا, اس لیے وہ ہیرودیس کے دربار میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب پھر ان کو خواب میں بتایا گیا بھی آپ غلط جگہ پہ ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نکلیں. خیر وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر وہی ستارہ دوبارہ سے انہیں بیت لحم میں ملتا ہے جو ان کے آگے آگے چلتا ہے, اور پھر وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود تھے. اس لیے کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ مطلب کہ اس ستاروں کا بڑے گہرے طور پر والے تھے, جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جس طرح ناسا ہے اور وہ ایک سائنسدانوں کے جاننے والے علم کے مطابق. ہاں پھر انہوں نے 3 تحفے دیے ہیں خداوند یسوع. پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا. دیکھیں سجدہ تو صرف خدا کو کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ جب خداوند کو ملے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ستارہ جو ہمیں نظر آیا ہے وہ اسی بادشاہ کے تعلق سے ہے. اور پھر انہوں نے آ کے تو انہیں عقیدت میں سجدہ کیا اور پھر تحفے دیے ہیں. اچھا سجدے میں ایک اور بات یاد آ گئی. کچھ لوگ سجدے کو 2 طرح سے دیکھتے ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کو الہی ذات یعنی کہ خدا جانتے ہوئے سجدہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جو تعظیماً سجدہ کیا تھا, تو اس بات کو بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ انہوں نے تعظیماً کیا تھا یا خدا جانتے ہوئے کیا تھا. ایکچولی جو ہے نا مجوسی اس وقت انہوں نے اس کو الہی ذات جانتے ہوئے سجدہ کیا, کیونکہ ان کو خبر آسمان سے مل رہی ہے. انہیں خبر جو ہے کہیں زمین سے نہیں ملی یا وہ کسی ایسے انسان کے پاس سے نہیں ملی جو دنیا کا ہے, بلکہ انہیں کائنات کی طرف سے آسمان سے ایک ستارہ خبر دے رہا ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ الہی ذات جانتے ہوئے اس کو سجدہ کر رہے تھے, اور پھر اس لیے انہوں نے تحفے بھی دیے. اب دیکھیں وہ تحفے دیتے ہوئے بھی نہیں شاید نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یا جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سونا دیا ہے جو پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے. انہوں نے مر دی ہے جو پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سردار کاہن ہے. انہوں نے لبان دیا ہے جو پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھائے گا اور اسے سلیب دیا جائے گا اور سلیبی موت تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجوسی جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ شخصیت کون ہے. وہ میں بھی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, لیکن اس میں ہمیں خدا کا ایک منصوبہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ اور کہانت اور سلیبی موت یہ ساری چیزیں تحفوں میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اچھا تھینک یو جناب, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ساری باتوں کو ایکسپلین کیا ہے. ایک اور چھوٹا سا سوال بھی جواب دے دیجیے کہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو خداوند مسیح کا بدن تھا اصل میں خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے وہ بشریت ہے, کامل انسان اور کامل خدا کے طور پر بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کا جو بدن تھا وہ مقدس مریم سے انہوں نے کشید کیا تھا یا الہی ذات, یا کس طریقے سے اس وہاں کو ہم دور کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا پیچیدہ سا سوال ہے. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ کوئی انسانی جسم نہیں رکھتے تھے.
جی مطلب وہ روح تھے اور بس روح میں نظر آتے تھے، لیکن ان کا جسم فزیکل جس طرح سے ہمارا ہے ایسا نہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں ٹھیک، کیونکہ یسوع مسیح کھاتے تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، ٹھیک ہے، اور روتے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور لازر کی جب قبر پہ جاتے ہیں تو وہ روتے ہیں. تو مطلب وہ انسانی سب کچھ تو کچھ لوگ سوری وہ جو یہوہ وٹنس ہیں وہ فرشتے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں. تو فرشتے جسم نہیں رکھتے نا، فرشتے جسم نہیں رکھتے. یہیں پر یہ عقیدہ جو ہے وہ نفی ہو جائے گی، اس کی ریجیکٹ ہو جائے. ہاں بالکل، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جسم رکھتے تھے اور مقدسہ مریم کے بطن میں وہ جسم پلا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی 9 ماہ تک پیٹ میں رہے ہیں، اور یہ خدا کے فضل اور اس کی قدرت کے باعث ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ تجھ پر خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ سایہ کرے گی. تو یہ خدا کی قدرت جو ہے وہ سایہ کی ہوئی تھی، 9 ماہ تک وہ اندر پلا ہے، جس طرح سے عام ایک بچہ جو ہے وہ پلتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز جو اور بھی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح میں خون بھی تو جو تھا انسانی تھا نا. اس میں بھی میڈیکل ایک بات کہتی ہے کہ اگر بچے کے اندر ماں کا خون شامل ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا، بلکہ دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بدن میں مقدسہ مریم کا خون نہیں تھا. گو جو بدن تھا وہ انہی کے بدن کی وجہ سے ہی پل رہا تھا. نشو نما مقدس مریم، یعنی کہ خدا نشو نما. بالکل جی تھینک یو جناب، آپ نے پاسٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سوالات کے جواب دیے جو بڑے مبہم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی، اور جو ہمارے اہل اسلام دوست ہیں وہ بھی انہی سوالات کو بنیاد بنا کر مسیحیت پر تنقید کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو ڈیفائن کیا. سو تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے جی. تھینک یو، خدا حافظ.